یاد رکھیے کہ جادو ایک خبیث اور شیطانی عمل ہے، یعنی جادو کفر بھی ہے، جادو میں شرک بھی ہے، جادو ایک شیطانی عمل ہے، جادو کبیرہ گناہ ہے. تو اس کی سنگینی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک مسلمان اور جادو، یہ دو چیزیں آپس میں میچ نہیں کرتی. یہ شرک بھی ہے، یہ کفر بھی ہے، یہ کبیرہ گناہ بھی ہے، اور یہ خبیث عمل ہے، اور یہ شیطانی عمل ہے. اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اگر کسی کو آؤٹ آف کیوریوسٹی بھی سیکھنے کا شوق ہو، کیونکہ مشکل یہ ہے کہ اب یوٹیوب وغیرہ پہ ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے، کسی کو کچھ سیکھنے کا شوق ہے. پہلے تو لوگ جادوگروں کے پاس جاتے تھے، اب گھر بیٹھ کے بھی اس قسم کی چیزیں سیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا ایمان داؤ پہ لگا دیتے ہیں. تو ایسی چیزوں سے بالکل دور رہنا چاہیے اور سیکھنا بھی نہیں چاہیے. اور اگر کوئی ایسی بیماری یا تکلیف ہو گئی ہے کہ جو کسی طرح کے علاج سے قابو میں نہیں آ رہی، تو بھی ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بچنا چاہیے کہ جو اس قسم کے کام کریں اور ایمان خراب کریں. اب جادوگر شیطانوں کو کس طرح انوالو کرتے ہیں؟ وہ پہلے ان کی باتیں مانتے ہیں، ان کے غلط حکم مانتے ہیں. وہ شرک کرنے کو کہتے ہیں تو یہ شرک کرتے ہیں، اور وہ غلط قسم کی باتیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اور اسی طرح پیغمبروں کے بارے میں یا دین کے بارے میں یا دین والوں کے بارے میں کرنے کو کہتے ہیں تو وہ ویسے ہی کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر وہ بات نہیں مانتے. یعنی پہلے وہ اپنی منواتے پھر اس کے بعد کام کر کے دیتے ہیں. تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں فلاں عامل ہے، اس کے پاس موکل ہے اور اس کے ذریعے ہم فلاں اور فلاں کام کروا سکتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ کس طرح کام لیتے ہیں. یعنی ایک معاہدہ ہوتا ہے دو طرفہ کہ تم ہماری یہ بات مانو پھر ہم تمہاری یہ بات مانیں گے، اور تم ہماری کیا مانو، نعوذ باللہ اللہ کو گالیاں دو مثلا. تو وہ کیا ہے، وہ اس کو پھر دینی پڑتی ہیں، اس کے بغیر وہ ہاتھ نہیں آتا، اور پھر وہ اسی طرح غلط طریقے اختیار کرتے ہیں. بعض اوقات آیات قرآنی کو پیریڈز کے خون یا کسی اور نجاست پیشاب وغیرہ سے لکھتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو پیڈز ہوتے ہیں ان کو پراپرلی ویسٹ کرنا چاہیے، خصوصاً اگر ان کے اوپر فریش بلڈ ہو تو ان کو ایسے ہی تھرو نہیں کرنا چاہیے. یا تو اس کو پانی کے نیچے تھوڑا کر دیں، یا پھر یہ ہے کہ سارے ملا کے ان کو جلا دیں، یا کسی بھی طرح ان کو ڈسٹروائے کریں. ان کو ایسے کھلا نہ چھوڑ دیں، کیونکہ جنات یا جادوگر کسی طریقے سے یہ خون حاصل کرتے ہیں اور پھر ان سے وہ آیات لکھتے ہیں. اب یہ آیات کی کس قدر بڑی توہین ہے. جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ جن ان کے قابو میں آتے ہیں. پھر بعض اوقات قرآنی آیات کو پاؤں کے نیچے لکھتے ہیں. کبھی قرآن مجید کو پاؤں سے باندھ کر بیت الخلاء میں جاتے ہیں، بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیے بغیر جانور ذبح کرتے ہیں، اور شیطان کے بتائے ہوئے جگہ پر جا کر پھینکتے ہیں اس گوشت کو. وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ چھتوں پہ پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں چیلیں کھا لیں. اور صدقہ تو انسانوں کو زیادہ ضرورت ہے نا کھانے کی، جو غریب لوگ ہیں، نہ کہ چیلوں کو کھلانے کی، یا پھر کسی ایسے جنگل میں پھینکواتے ہیں جہاں ان کے چیلے ہوتے ہیں. یا کبھی آیات قرآنی کو الٹا بھی لکھتے ہیں، بیک ٹریک کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ معنی بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے، ڈاگ کو اگر آپ الٹا لکھیں تو کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے نا. یا گاڈ لفظ کو اگر الٹا لکھیں تو کیا بن جاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو کتنی غلط چیز میں کنورٹ ہو جاتا ہے وہ لفظ. تو اس قسم کی بےہودہ باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس سے معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. یا کبھی سگی ماں یا بیٹی سے زنا وغیرہ کرتے ہیں شیاطین کے کہنے پر، یعنی حد درجے کے قبیح عمل کرتے ہیں، اور اس طرح پھر وہ ان سے کام لیتے ہیں. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں شیطان خود اپنی ذات میں خبیث ہے، تو جب عزائم پڑھنے والا اور قسمیں کھانے والا اور روحانی جادو کی کتابیں پڑھنے والا اور اسی طرح کی دوسری چیزیں پڑھنے والا ایسی چیزوں کے ساتھ شیاطین کا تقرب حاصل کرتا ہے جن کو شیاطین کفر اور شرک میں سے پسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیزیں رشوت اور چٹی کے کام مقام ہوتی ہیں. یہ دراصل اس طرح کے کام کر کے وہ جنات کو رشوت دیتے ہیں، شیطانوں کو رشوت دیتے ہیں، اور پھر شیاطین ان کے کچھ اغراض و مقاصد پورے کرتے ہیں، جیسے کہ انسان کو مال وغیرہ لا دیتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں بعض لوگ اپنا کام نکلوانے کے لیے مال کی رشوت دیتے ہیں، یا پھر کسی کو قتل کر دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ تم فلاں کو قتل کر دو تو تمہیں اتنا مال دیں گے. پھر اسی طرح اور بھی بےہودہ کام کرواتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بہت سے کاموں کے لیے وہ اللہ کے کلام کو ناپاک چیزوں کے ساتھ لکھتے ہیں. کبھی کلام کے حروف کو الٹا کر کے پڑھتے ہیں،
کبھی الفاتحہ اور قل هو اللہ کے حروف کو الٹا لکھتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جب قل هو اللہ اور الفاتحہ کو سیدھا پڑھا جاتا ہے تو علاج ہوتا ہے نا. جب الٹا لکھ کر تکلیف دیتے ہیں تو پھر اس کو ریورس کیا جاتا ہے اور الفاتحہ وغیرہ پڑھ کر، اسی لیے الفاتحہ کو شفا کہا گیا نا. تو چونکہ اس میں شفا ہے، اس سورت کا نام بھی ایک شفا ہے، تو وہ اس کو الٹا لکھتے ہیں تاکہ بیماری آئے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، مصلحت ہے کوئی، کہ اس طرح کے الٹے لکھے ہوئے کلام یا شیطانی قسم کے منتر وغیرہ جو ہیں وہ انسان پر اثر انداز ہوتے اللہ کے اذن سے ہی ہیں، لیکن ایسی چیزوں سے بھی نقصان ہوتے ہیں، یعنی جادو برحق ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ خیال فرماتے کہ فلاں کام کر چکے ہیں، حالانکہ وہ آپ نے کیا نہیں ہوتا تھا. تو کچھ عرصہ آپ اس اثر میں رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بھی جادو ہوا تھا. امرا ان کی شاگرد ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئی اور ان کی بیماری کا دورانیہ بہت زیادہ لمبا ہو گیا. اسی دوران مدینہ میں ایک طبیب آیا. عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے اس کے پاس گئے اور ان سے حضرت عائشہ کی بیماری کے بارے میں پوچھا. اس نے کہا کہ تم جس عورت کی یہ کیفیت بتا رہے ہو اس عورت پر تو جادو کیا گیا ہے، اور اس پر اس کی باندھی یعنی لونڈی نے جادو کیا، یعنی حضرت عائشہ کی جو سرونٹ تھی اس نے جادو کیا تھا. جب تحقیق کی گئی، انویسٹیگیشن کی گئی، تو اس لڑکی نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے کیا ہے. پوچھا گیا کیوں کیا ہے، تو کہنے لگی میں چاہتی تھی کہ آپ فوت ہو جائے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں. تو بعض اوقات اس طرح کے بھی ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں نا، تو اور کوئی بات سمجھ نہ آئی. حضرت عائشہ نے تو بے شمار غلام آزاد کیے تھے، اگر وہ ریکویسٹ کرتی تو وہ ان کو بھی آزاد کر دیتی، لیکن بہرحال کیونکہ حضرت عائشہ نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی، تو اس نے کہا کہ میں ان کو مار دوں تاکہ جلدی آزادی ملے. تو جب حضرت عائشہ کو یہ پتا چلا تو انہوں نے پھر اس باندی کو فروخت کر دیا، اسے آزاد نہیں کیا، فروخت کر دیا اور کہا کہ اس کی قیمت جو ہے اس جیسی باندی پر خرچ کر کے اس کو آزاد کر دو، مگر اس کو نہیں ایک طرح سے سزا دی. پھر اسی طرح تابعین میں سے بعد کی جنریشن میں سے بھی کچھ نیک لوگوں پر جادو ہوا. قعقاع بن حکیم کہتے ہیں کہ کعب الاحبار نے کہا اگر میں چند کلمات نہ پڑھا کرتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. لوگوں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ کعب نے کہا اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع. میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں، اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جس سے کوئی نیک یا بد آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اس اللہ کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلا دیا. تو یہ دعا جو تھی وہ پڑھتے رہتے تھے. تو اس دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، کیونکہ انہوں نے شیلٹر لے لیا تھا، پناہ لے لی تھی اللہ کے چہرے کی.